बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं राशिद संधू ऑफिशियल जी से गुजरांवाला। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मास्टर सिटी में। आपने इसका गेट देखा होगा, जितना जाज़िब नज़र है ये गेट, दिल करता है कि यहाँ पर रिहाइश पजीर हों। लेकिन इसके अंदर क्या मामलात हैं, यहाँ के रिहायशी कितना परेशान हैं और यहाँ क्या क्या मसाइल हैं, इसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ के रिहायशी अल्लाह साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि मास्टर सिटी के मामलात क्या है और यहाँ पर किस तरह के मसाइल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह साहब, आप जो यहाँ के रिहायशी हैं, मैं मुस्लिम जहाँ मौजूद हैं जी, क्या मसला क्या है मास्टर सिटी का? सर इनकी सीवरेज 2015 में इनकी अप्रूवल हुई है। 2382 कनाल अप्रूव है एरिया। ठीक है, 12,000 कनाल जो है ना फेस 1 का रकबा ये सेल कर चुके हैं। ठीक है। इनका सीवरेज का सिस्टम आज तक मौजूद नहीं है। नहीं, सीवरेज का सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ हाँ। पर रिहायशें कितनी हैं? रैशें तकरीबन 5500। 5500 हाँ जी, मास्टर सिटी जो के इस वक्त रैश मौजूद हैं जी यहाँ। मौजूद है। और 5500 रिहायशियों के लिए सीवरेज का कोई निजाम नहीं है। कोई निजाम नहीं है। ये सीवरेज गरकियां- पाइप डाले गए हैं। सीवरेज पाइप डाले गए हैं, डिस्पोजल कोई नहीं, सिरे से ही मौजूद नहीं है। ये गर्कियां बनी हुई हैं, ये 45-50 फुट गहरी है। अच्छा, ये गर्कियां जो हैं, ये जो आप बता रहे हैं, ये खुद इन्होंने बनाई है या बनी बनाई मौजूद है? नहीं नहीं, खुद बनाई है। अच्छा, सीवरेज का पानी स्टोर करने के लिए बनाई है, ठीक है। जिसका निकास कोई नहीं। ये जेरे जमीन साफ पानी में मिक्स हो रहा है। हमारे साथ हमारा गांव है, ये मुस्लिम चक साथ में, ये किला मला सिंह है, ये बुढ़े वाला है। तीनों गांव का पानी जो है ना बिल्कुल सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो चुका है। ठीक है, 600 फुट बोर का भी पानी जो है ना वो खराब हो चुका है। सही है। अच्छा, ये जो गांव हाँ हैं जी। साथ जो आपने बताए हैं, हाँ। इन गांव का सीवरेज भी इसी के अंदर है? जी नहीं, अच्छा, ये मास्टर सिटी का सीवरेज है। मास्टर सिटी का। हाँ। मास्टर सिटी का जो सीवरेज है, जो जब इन्होंने सोसाइटी अप्रूव कराई, हाँ। तो जीडीए ने उस सीवरेज सिस्टम को चेक नहीं किया कि इनका सीवरेज सिस्टम है या नहीं जी है? सर, जीडीए की मिली भगत से ये हुआ है। आप किस तरह कह सकते हैं मिली भगत से? मिली भगत ना हो तो ये तो अप्रूवल हो ही नहीं सकती। जिस सोसाइटी का सीवरेज सिस्टम ना हो उसकी तो अप्रूवल ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए जीडीए का मौकफ क्या है? जीडीए का कोई मौकफ नहीं है। जीडीए के दफ्तर जब जाते हैं वो बोलते हैं ये जाओ जी, नहीं तो हम 15 पे कॉल करके आपको अरेस्ट करवा देंगे। ठीक है। आपने कभी इसको अपनी जो मसाइल हैं, जो ये एप्लीकेशन है, डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को दी है? जी सर, मैंने ईडीओ हेल्थ, एनवायरमेंट, जी वासा, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर सबको दी है। ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे रेट की है अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस से अमीर सैनपट्टी। ठीक है। उन्होंने इसको ऑर्डर दिए थे 1 माह में इसका हल करें। इनकी तमाम एनओसी सस्पेंड कर दी थी डीसी साहब ने, फयाज मोहल साहब ने। बाद में कमिश्नर साहब के पास अपील लेकर गए थे, उन्होंने भी डिसमिस कर दी थी। किस वजह से, क्या बताते हैं वो? सीवरेज का सिस्टम ही कोई नहीं। तो सोसाइटी अप्रूव किस तरह हुई है? सोसाइटी तो अप्रूव हुई है जीडीए की मिली भगत से, भारी रिश्वत की वजह से, सियासी असर रसूख की वजह से। सियासी असर रसूख क्या है इनका? इनमें ना कोई एमएनए है, ना कोई एमपी है, ना कोई मिनिस्टर हर है, ये ना बड़े कोई- लोग हैं, इनका हर एक के साथ तल्लक होता है। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको हम दिखाएं तो ये गुजरांवाला के अंदर मास्टर सिटी एक ऐसा प्लान है जो नहर किनारे आबाद है, और इसकी जो तकरीबन जिस तरह बताया जा रहा है कि 5500 घर जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और जिसकी सीवरेज जो है वो ये पूरी की पूरी, अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये पूरा इलाका जो है ये सीवरेज के हवाले से इन्होंने डंपिंग पॉइंट जो बनाया हुआ है,
یہ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 40 فٹ گہرا ہے اور یہ کوئی خدا نہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں اللہ صاحب کہ جب اتنا سیوریج کا گندا پانی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پہ جو علاقہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو باؤنڈری وال بنائی گئی ہے اور یہ جو گھر بنائے گئے ہیں، ان کے لیے یہ بھی تو مسائل ہوں گے. کبھی کوئی رہائشی نہیں اٹھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ کے علاوہ؟ سر رہائشی تو دور دور ہے، ہمارا گاؤں تو بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں کا پانی خراب ہو گیا. رہائشیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا، رہائشی کے علم میں نہیں کہ یہ سیوریج سسٹم بنایا ہوا ہے؟ جی ان کے نزدیک جیسے ایک چھپڑ ہیں جو بنے ہوئے ہیں. جی. اچھا، اس میں جو ماسٹر سٹی کے جو سی او صاحب ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، جو ایم ڈی ہیں، جو مالکان ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا موقف سر جب بھی جاتے ہیں کسی دفتر میں آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں ہم بنا رہے ہیں، بن جائے گا، بنا رہے ہیں. 2015 سے لے کر آج تک نہیں بنا، آگے کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ڈمپنگ پوائنٹ، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک جو ہے انہوں نے سیوریج جو نکالنے کے لیے ہی یہ ایک گڑھا سا بنایا ہوا ہے جس میں سارا سیوریج کا رہائشیوں کا جو پانی ہے وہ سارا یہاں پر پھینکنے کے لیے اس کی تیاری بھی کر رہے تھے. شاید رہائشیوں کی انوالومنٹ سے یہ بند کیوں کر دیا تھا انہوں نے؟ یہ سر یہ بند اس لیے کر دیا تھا، ہم نے 15 پہ کال کی تھی. ٹھیک ہے. کہ ہمارا تو پہلے ہی پانی زہر بن چکا ہے. اس میں ڈینگی، ملیریا، گردوں کی بیماریاں، پورا گاؤں، پورے تینوں گاؤں ہی بیمار پڑے ہوئے ہیں. نہیں، اس میں تو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحبہ، خاص طور پہ اس طرح کے انیشیٹو جو آپ کی صحت کے متعلق ہے، اگر وہاں جہاں پانی کا مسئلہ ہے، جہاں سیوریج کا پرابلم ہے، مچھروں کا پرابلم ہے، جہاں بیماریاں بڑھانے والے معاملات ہیں، اس پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے. آپ نے کوئی درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب تک بھیجی ہے؟ سر میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اپلیکیشن دی ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کو بھی دی ہے. انوائرمنٹ نے آرڈر بھی نکال کے دیا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جی ڈی اے کا معاملہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جی کہ جو ہمارے محکمے ہیں ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈال کر تو اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ دفن کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس محکمے کا کام ہے، اس محکمے کا کام ہے، ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. یہ پنجاب کا، پاکستان پورے کا یہ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہر محکمہ ایک دوسرے محکمے پر اپنی ذمہ داری ڈال کے تو خود بری و ذمہ ہو جاتا ہے. سر بس ہمارے ساتھ یہی اللہ دیتا صاحب جو بتا رہے ہیں. اچھا، یہ ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ آپ نے کتنا اپرووڈ ہے؟ اپرووڈ ہے جناب 2382 کنال. ٹھیک ہے. اور اس کی جو سیل پرچیز ہو گئی ہے وہ فیس 1 کی 12,000 کنال ہے. 12,000 کنال کے لیے یہ سارے سیوریج سسٹم یہی ہے. اور اس وقت جو رہائشی جو ایریا، سر اس میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ زیر زمین ہی دفن ہو رہا ہے. صحیح ہے. واسا والوں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری تو اپروول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. واسا کی اپروول ہی کوئی نہیں. اچھا، واسا اپروو تو نہیں کرتا. جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو وہ جی ڈی ہوتا ہے یا مالکان ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پراپر پلان بنا کے تو سیوریج بنانا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اس طرح تو لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں واسا پلان، کہیں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں ہے. جی واسا کا تو کوئی سسٹم. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی سوسائٹی بغیر سیوریج کے چل رہی ہو؟ بس سر ہر فورم پہ میں نے اپلیکیشن. اس کی گہرائی کتنی ہے اور کتنے ایریے پہ یہ سیوریج کا سارا جو سسٹم ہے یہ بنایا گیا؟ یہ تقریباً 5 ایکڑ میں ہوگا. 5 اس کی گہرائی جو ہے نا 45 سے 50 فٹ ہے. اچھا. اور یہ جتنا پانی اس میں آ رہا ہے وہ زیر زمین ہی دفن ہو رہا ہے. یہ پلاٹ بھی کسی کو سیل کیے ہوئے ہیں انہوں نے جہاں پہ یہ سیوریج سسٹم جو اپنا؟ سر دیکھیں وہ تو ایک سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہمارا تو سیوریج کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بات سنی اللہ دیتا صاحب کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی بڑی سوسائٹی، جی ڈی اے محکمہ جو ہمیشہ
جس کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد اس کو اپروو کیا جاتا ہے، لیکن گوجرانوالہ کی جو سوسائٹیاں ہیں اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جی ڈی اے ہمیشہ کی طرح یہ کرتا ہے کہ اس کی اپروول یا اس کو روک دیتا ہے یا ان ڈیولپڈ ایریے کو بغیر اپروول کے ڈیولپ ہونے دیتا ہے، جس میں بڑے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں، خاص طور پر جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں جیسے کہ ماسٹر سٹی میں جس طرح موجود ہیں، جہاں کے رہائشی بڑے عرصے سے یہاں کی فائٹ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ کب، کیسے اور کس طرح حل ہوگا، یہ ادارے جو ہیں ان کی اور ان کے تعاون کے بغیر رہائشی کسی طرح سے بھی سہولیات جو ہیں ان کو نہیں مل سکتی جب تک ادارے اور گوجرانوالہ کی انتظامیہ جس کے انڈر جی ڈی اے آتا ہے، جب تک وہ خود ذمہ داری لے کے تو ان مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی درخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک نئے مسئلے کا شکار ہوں، آپ یہ بننے والی سوسائٹیاں جو ہیں آنے والے وقت میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنے، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ سیوریج سسٹم، پانی کا بہترین نظام، اور جب تک یہاں کے سراؤنڈنگ میں اس کو گرین لش نہ کیا جائے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر پابندی لگانی چاہیے اور ایسے مالکان کو سزا دینی چاہیے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور بغیر سہولیات کے یہاں پر جو سوسائٹیوں کو اپروو کر رہے ہیں۔